نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر والبغي، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بابرکت بیان میں نماز کی فضیلت کے عنوان پر ایک مختصر تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بولنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر ایک شعر سے شروع کرتا ہوں۔ پڑھ نمازیں پنجگانہ، کرنا تو کوئی بہانہ ہے، اسی میں تیری جنت ورنہ دوزخ ہے ٹھکانہ۔ محترم حضرات، یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے فرائض اور احکام کو زمین کے اوپر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں پر فرض کیا۔ چنانچہ روزوں کا حکم زمین پر نازل فرمایا، حج کا حکم زمین پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر نازل فرمایا۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ نماز کا فرض ہوئی تو جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ساتواں آسمان پر اپنے پاس بلا کر یہ پانچوں نمازوں کو تحفہ عطا کیا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر میں نے یہ پانچوں نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص یہ پانچوں نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ محترم حضرات، دیکھا آپ نے کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور ذمہ داری میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اپنی حفاظت اور سکون کا سامان دوسروں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، جبکہ ہماری حفاظت اور سکون کا سامان اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں رکھا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کا ذکر اس طرح فرمایا کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی اور حساب کتاب کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو شخص یہ پانچوں نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا تو قیامت کے دن نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ حساب کتاب کے وقت حجت ہوگی، اور نہ ہی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور بے نمازیوں کا حشر قیامت کے دن دوزخ میں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اگر حکومت اور سلطنت میں رہ کر نماز کو چھوڑا ہوگا تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اگر مال و دولت میں رہ کر نماز کو چھوڑا ہوگا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اگر وزارت اور ملازمت میں رہ کر نماز کو چھوڑا ہوگا تو اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، اگر تجارت اور زراعت میں رہ کر نماز کو چھوڑا ہوگا تو اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام اور ایسے حشر سے ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے نماز میں دنیاوی اور اخروی بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ دنیاوی برکتیں یہ ہے کہ جو شخص پانچوں نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور محبت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہر مصیبت، پریشانی، مجبوری کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی اور رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، اور نماز میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اسی طرح نماز کی اخروی برکتیں بھی بہت ساری ہیں۔
مثلا نمازی اللہ تعالیٰ کی خاص مغفرت اور انعام کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ نمازی کے لیے جنت کی ذمہ دار بن جاتی ہے، اور نماز کی برکت سے نمازی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آخر میں اپنی ایک شعر اور ایک دعا پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا بدل دے تیری وہ سجدہ تلاش کر. اللہ تعالی ہم کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے میں جنت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.